السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن حتى اموت: صوم 3 من كل الشهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ وصیت ایک اہم بات کی ہوتی ہے، یعنی کسی کو کوئی اہم بات سکھانا ہو، وصیت کرنا ہو تو خاص چیزوں کی وصیت کرتا ہے، اہم چیزوں کی وصیت کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھ کو وصیت کی۔ میرے خلیل مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 ایسی نصیحت اور وصیت کی ہے، لا ادعهن حتى اموت، جس سنت پر اور جس وصیت پر میں مرتے دم تک قائم رہوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں، یعنی مرتے دم تک اس وصیت پر میں عمل کرتا رہوں گا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا رہوں گا۔ دیکھیے صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور آپ سے جیسے محبت تھی ویسے ہی آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں اور حدیثوں سے اور آپ کی تعلیمات سے اور آپ کی نصیحتوں سے بھی محبت ہوتی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ، حدیث کے جو راوی ہیں، کہا میں اس پر عمل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں، مرتے دم تک اس پر عمل کروں گا۔ حدیث سے محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے محبت۔ 3 وصیت آپ نے کیا کی؟ صوم 3 ایام من کل الشہر، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا، پہلی وصیت۔ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، رمضان میں پورا رمضان روزہ رکھنا یہ فرض ہے، رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں ہر مہینے 3 روزہ رکھو۔ ابھی دیکھیے ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، زیادہ بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان میں روزہ رکھیں خاص طور سے، اور نفلی روزے کا اہتمام ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے۔ ایسے تو یہ جو حدیث ہے، جو وصیت ہے، ہر مہینے، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، ہر موسم میں اس سنت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن جب ٹھنڈی کا موسم ہے تو اس میں خاص طور سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم نفلی روزہ رکھیں، یا یہ کہ ہم سے اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو ہم اس میں قضا کر لیں، یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے، چونکہ موسم بھی نرم ہوتا ہے، زیادہ گرمی اور دھوپ اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور مزید کہ وقت بھی چھوٹا ہوتا ہے، دن بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو، 3 دن کا روزہ رکھیں گے یہ پورے مہینے کا روزہ قرار پائے گا۔ کیا فضیلت ہے! ایسے 13، 14 اور 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے وہ ایک الگ روزہ ہے، وہ ایک کیا ہے، ایک الگ روزہ ہے۔ وہ 13 ہی کو رکھیں گے، 14 ہی کو رکھیں گے، 15 ہی کو رکھیں گے، اور ایک ہے مطلق طور پر کہ ہم مہینے کی پہلی تاریخ کو یا آخری تاریخ کو یا بیچ میں جیسے بھی موقع ملے ہم ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھیں، چاہے لگاتار رکھیں چاہے گیپ کر کے رکھیں، ہر مہینے 3 روزہ۔ کیا فضیلت ہے کہ اگر آدمی اس کی پابندی کر لے، ہر مہینے 3 روزہ رکھے، اس کا یہ روزہ پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا نیکی ملتی، یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔
یہ سب سے کمتر درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے ثواب کو جیسے چاہتا بڑھاتا ہے، وہ اس کا اپنا فضل ہے، لیکن سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دیتا ہے۔ ایک روزہ 10 گنا، یعنی ایک روزہ 10 روزے کے برابر، تو 3 روزہ 30 روزے کے برابر ہوا۔ تو ہم اگر ہر مہینے 3 روزے کی پابندی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی پوری زندگی، پوری لائف روزے میں رہے۔ اللہ رب العالمین کہ جب اٹھایا جائے گا آپ کو تو ہمارا شمار ان بندوں میں ہوگا جنہوں نے اپنی پوری زندگی روزے میں وقف کر دی، پوری زندگی بھر روزہ رکھا۔ بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم تعلیم ہے کہ 3 روزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وصیت سمجھ لیجیے کہ سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بیان کی، لیکن اس وصیت پر عمل کرنے میں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے میں سارے مسلمان شامل ہیں۔ تو پہلی وصیت یہ کی کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو، وصلاۃ الضحیٰ۔ دوسری وصیت چاشت کی نماز پڑھو، چاشت کی نماز پڑھو، 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز 2 رکعت بھی ثابت ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت اگر ہم پڑھ لیں تو فضیلت حاصل ہوگی۔ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر، جیسے تھوڑی دھوپ نکل جائے، گرمی پھیل جائے، سورج نکلنے کے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے چاشت کی نماز کا، اور ہم اس نماز کی پابندی کر لے جائیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ انشاءاللہ وقت رہا تو اس کی تفصیلات اگلے روز میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ چاشت کی 2 رکعت یا اس سے زیادہ جتنا ہم چاہیں 8 رکعت تک، اس کی ہم پابندی کریں، اس کے ہم اپنی زندگی میں بہت سارے خیر و برکت محسوس کریں گے۔ آج گھروں میں بے رونق، گھروں میں بے برکتی، گھروں میں اختلاف، بال بچوں میں جھگڑے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے خاندانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہم جوجھ رہے ہیں، اس کی ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نمازوں سے، دین سے بہت زیادہ واسطہ ہمارا نہیں رہا۔ اگر ہم نماز کے پابند ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اگر پابند ہیں تو کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ فرض نماز اگر ہم پڑھ لیں جماعت کے ساتھ تو بہت بڑی بات، ورنہ کبھی ہم 5 وقت کی نماز بیک وقت ہر روز جماعت اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے جائیں، یہ بہت مشکل ہے، بہت کم ہی لوگ اس کی پابندی کر پاتے ہیں۔ تو ہم جو نمازوں سے اور دین سے جو الگ ہو گئے، تھوڑا دور ہو گئے، نمازوں ہماری کوتاہی پائی جانے لگی، جس کے نتیجے سے آج ہمارے گھروں میں آپسی اختلافات اور بال بچوں میں بے دینی اور جھگڑے اور بے برکتی جو محسوس ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی برکت دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں میں محبت دیکھنا چاہتے ہیں، بال بچوں میں صالحیت اور نیکی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک رہیں، تو ایسی حدیثوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے اسلاف اس کی پابندی کرتے تھے، ہم بھی اس کی پابندی کریں، ضرور ہماری زندگی میں سکون پیدا ہوگا، بے برکتی سے ہم دور ہوں گے، خیر و برکت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم گھر میں اس کی ہم پابندی کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، تو اپنی اولاد کو نماز کے تعلق سے زیادہ نصیحت اور زیادہ تربیت کی ضرورت نہیں۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانا، بچوں کو نمازی بنانا، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، چاشت کی نماز کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اور ہم بھی نوافل کی پابندی گھروں میں کریں، گھروں میں کچھ نمازیں پڑھیں۔ یہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو، بال بچوں کو نماز کے تعلق سے زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں، یعنی بہت زیادہ سمجھانا، نماز پڑھو، نماز کے لیے بیدار ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، اتنا زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب گھروں میں وہ ماحول ہوگا تو بچے خود بخود وہ کاپی کرتے ہیں، اس کی جو ماں باپ جو کرتے ہیں اس کی بچے نقالی کرتے ہیں، اسی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار کی پابندی ہو، روزے کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو، تو اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ ہم کو تو فائدہ ہوگا، ہم کو تو نیکی ملے گی، ہم کو تو آخرت میں آسانی حاصل ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو دنیا کے اندر بھی وہ نعمت اور وہ خیر و برکت حاصل ہوگی جو ہمارے اسلاف اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ دوسری وصیت تھی کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرو۔ تیسری وصیت تھی وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وطر کی نماز پڑھ کر کے سونا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ دیکھیں وطر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے، کافی لمبا وقت ہے۔
ہم رات کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد جماعت ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب سب کو بیدار ہو کر کے اس وقت پڑھنا بہت مشکل ہے، تو ہم وتر کی نماز پڑھ کر کے سوئیں۔ اور اگر کوئی آدمی بیدار ہونے کی ہیبٹ رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اٹھ سکتا ہے، تو وہ وتر کی نماز کب پڑھے؟ جب بیدار ہو، فجر سے پہلے پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے، وہی سب سے افضل وقت ہے، سب سے اچھا وقت ہے۔ تو لیکن اس کی پابندی عام طور پر سب لوگ نہیں کر سکتے، تو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھیں۔ دیکھیے وتر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر میں جب سے نماز کی فرضیت ہوئی، وتر کی نماز کی آپ ہمیشہ پابندی کرتے تھے۔ دیکھیے سفر میں آپ ہوتے، آپ ظہر کی 2 رکعت پہلے، 4 رکعت پہلے، 2 رکعت بعد میں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یا اس طرح جو سنن رواتب جس کو ہم کہتے ہیں، آپ اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، سنت نہیں پڑھتے تھے، نفل نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ وتر کی نماز کی پابندی کرتے تھے، فجر کی 2 رکعت کی سنت کی پابندی کرتے تھے۔ آپ نے سفر میں وتر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ سے اگر کبھی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وتر کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو آپ نے وتر کی نماز کی قضا کی، وتر کی نماز کی آپ نے قضا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز، جیسے عام طور پر ہم چٹائی پہ یا ہم زمین پر نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری گدھے کی سواری پر بھی پڑھی ہے۔ آپ سوار ہیں، سفر پر بیٹھے ہیں، سواری پر بیٹھے ہیں، گدھی کی سواری، اس کی پیٹھ پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وتر کی نماز کی پابندی آپ نے کی ہے۔ تو 3 وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو، اور اسی طرح چاشت کی نماز پڑھو، اور اسی طرح تیسری وصیت یہ کی ہے کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز کی پابندی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔